اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، کربلا وہ معرکہ ہے جس کے عجائبات بے شمار ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے ہر رشتے اور ہر تعلق نے امام پر اپنی جان نچھاور کی ہے۔ بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، داماد، دوست، اصحاب، خواتین اور حتیٰ کہ غلاموں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ معرکہ کربلا میں شامل غلاموں کی تفصیل اور شہادت کا بیان ہے۔ یہ غلام صرف اہل بیت کے ہی غلام نہیں بلکہ ان میں سے کئی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے غلام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ غلام کون تھے اور ان کی شہادت کی کیفیت کیا تھی۔ منجہ بن سہم امام حسین علیہ السلام کی حسنیہ نامی ایک کنیز تھی جسے آپ علیہ السلام نے نوفل بن الحارث بن عبد المطلب سے خریدا تھا اور اس کی شادی سہم کے ساتھ کر دی تھی۔ اس کنیز کے بطن سے منجہ پیدا ہوئے۔ حسنیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر کام کرتی تھیں۔ امام علیہ السلام کو سفر عراق درپیش ہوا تو منجہ والدہ سمیت ہم سفر بنے اور میدان کربلا میں بہادری کے ساتھ اپنے آقا پر قربان ہو گئے۔ اس بات کو علامہ شیخ عبداللہ مامکانی نے تنقیح المقال فی علم الرجال میں نقل کیا ہے۔ البتہ شیخ محمد بن طاہر سمابی نجفی نے ابصار العین میں منجہ کو امام حسین علیہ السلام کا غلام لکھا ہے۔ زیارت شہداء جو ناحیہ مقدسہ کی طرف نسبت رکھتی ہے اس میں ان کو امام حسین علیہ السلام کا غلام کہہ کر سلام کیا گیا ہے۔ کتاب شہدائے کربلا میں علامہ سید علی نقی نے ان کا نام منجہ لکھا ہے۔ آپ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے اور حسان بن بکر حنزی نے آپ کو شہید کیا۔ نصر بن ابی نیزر کون تھے اس بارے میں اختلاف ہے۔ محدث نوری نے مستدرک میں اور عسقلانی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ ابی نیزر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے فرزند تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مدینہ آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ نجاشی کی وفات کے بعد اہل حبشہ نے چاہا کہ وہ باپ کی مسند پر متمکن ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان کی درخواست رد کر دی کہ زندگی بھر کی تمہاری بادشاہت سے خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساعت میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ابو العباس المبرد نے الکامل میں انہیں سلاطین عجم کی اولاد قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کنویں کھودنے اور وقف کرنے کی طویل روایت انہی سے منقول ہے۔ انہی بزرگوار کے فرزند نصر مدینہ سے قافلہ حسینی کے ساتھ چلے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز المرام ہوئے۔ سعد بن حارث یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے غلام تھے۔ علامہ مامکانی کے مطابق انہوں نے پیغمبر اکرم کا زمانہ دیکھا تھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں محکمہ پولیس کے آفیسر رہے، پھر آذربائیجان کے حاکم مقرر کیے گئے۔ مدینہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ہم سفر رہے اور فرزند رسول پر جان نچھاور کر کے شہادت پائی۔ شیخ سمابی نجفی نے ابصار العین میں ان کے والد کا نام حرس لکھا ہے۔ جابر بن حجاج جابر قبیلہ تیم اللہ بن ثعلبہ کے فرد عامر بن نہشل تیمی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شجاعان کوفہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی حمایت میں کمر بستہ رہے، پھر روپوش ہو گئے۔ جب اطلاع پائی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں تو عمر ابن سعد ملعون کی لشکر کی ہمراہی اختیار کر کے کربلا پہنچے اور موقع پا کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حملہ اولیٰ میں ان کی شہادت ہوئی۔ سعد عمر بن خالد اسدی سیداوی کے غلام تھے۔ زیارت شہداء میں سعید کے نام سے ان پر سلام کہا گیا ہے۔
جبکہ علامہ مامکانی نے تنقیح المقال میں انہیں سعد بن عبداللہ لکھا ہے۔ یہ نہایت ہی شریف النفس اور بلند ہمت انسان تھے۔ اپنے مالک کے ہمراہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام عذیب الحجانات پر آ ملے، جبکہ شیخ سماوی نے ابصار العین میں آپ کی ملاقات حاجز کے مقام پر تحریر کی ہے۔ بہرحال یہ آئے اور عاشور کے دن رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شبیب بن عبداللہ نیشلی، یہ حارث بن سری ہمدانی کے غلام تھے۔ نسابہ کلبی وغیرہ کا بیان ہے کہ واقعہ کربلا میں حارث بہت ضعیف تھے اور انہوں نے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف پایا تھا۔ دور خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام میں جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین میں فداکارانہ جوہر دکھائے اور اپنے شہر کوفہ سے سیف بن حارث اور مالک بن سری کے ہمراہ نکلے اور قافلہ شہادت میں شامل ہوئے۔ بقائے دین کی خاطر یوم عاشور راہ خدا میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ زیارت شہداء میں ان پر سلام کہا گیا ہے۔ حرس بن نبھانی، آپ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے اور بڑے بہادر شاہ سوار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، پھر سبط اکبر یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور شہادت امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دامن سے منسلک ہو گئے، حتیٰ کہ مدینہ سے کربلا تک ہم سفر رہے اور بالآخر روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فردوس مکانی ہو گئے۔ سالم غلام عامر بن مسلم العبدی، بصرہ میں جب امام حسین علیہ السلام کا خط پہنچا تو عامر بن مسلم عبدی اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ اور سالم نامی غلام کے ساتھ نصرت کے لیے روانہ ہوئے۔ روز عاشور شمع امامت کی پروانہ وار حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ زیارت شہداء میں سالم پر سلام کہا گیا ہے۔ رافع بن عبداللہ، یہ مسلم بن کثیر الازدی الارج، جنہیں اسقلانی نے الاصابہ میں صحابی رسول لکھا ہے کہ غلام تھے، کوفہ سے اپنے آقا کے ساتھ آئے اور خوب جنگ کی، بہت سے یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور بعد از نماز ظہر شہید ہوئے۔ سالم بن عمر، سالم بنی مدینہ جو کہ بنی قزاع کی ایک شاخ تھی کہ آزاد کردہ غلام تھے اور کوفہ کے معروف شیعہ شمار ہوتے تھے۔ حامیان امام حسین علیہ السلام کی ایک جماعت جس میں سالم بھی شامل تھے کو بدبخت کثیر بن شہاب نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا، مگر سالم کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور خفیہ طور پر کربلا پہنچ گئے۔ اہداف اسلامی کے حصول کے لیے نصرت امام علیہ السلام میں قتال کیا اور شہید ہوئے۔ زیارت شہداء میں ان پر بھی سلام کیا گیا ہے۔ قارب بن عبداللہ بن اریقت لیثی، ان کی والدہ فقیہہ امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھیں اور جناب رباب سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری پر مامور تھیں۔ عبداللہ بن اریقت سے ان کی شادی ہوئی اور قارب پیدا ہوئے۔ قارب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے کربلا پہنچے اور کارزار کربلا میں شہید ہوئے۔ زیارت شہداء میں ان پر سلام کہا گیا ہے۔ غلام ترکی، علامہ مامکانی کے مطابق آپ کا نام اسلم بن عمر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے انہیں خریدا اور اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ ان کے والد ترکستان کے رہنے والے تھے۔ آپ امام علیہ السلام کے پاس خطوط کی کتابت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ چونکہ انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا گیا تھا، اس لیے جہاد کی اجازت کے لیے انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں جہاد کی اجازت دی اور یہ میدان کی طرف گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ کا غلام مصروف جہاد ہے تو آپ کے لیے اس کی جنگ دیکھنے کے لیے خیمے کے پردے کو ہٹا دیا گیا۔ وہ دوران جنگ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔
سمندر میں میرے نیزے اور شمشیر کی گرمی سے آگ لگ جائے گی، فضا میرے تیروں کی پرواز سے بھر جائے گی۔ جب میری تلوار میرے ہاتھ میں چمکتی ہے تو مغرور حاسد کا دل شگافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یہ رجز پڑھتے ہوئے امتحان گاہ وفا میں اترے۔ میرے امیر حسین ہیں اور وہ بہترین امیر ہیں جو پیغمبر خدا کے دل کا چین ہیں۔ جب غلام ترکی زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے تو امام علیہ السلام ان کے پاس آئے، اپنا چہرہ مبارک اسلم کے رخسار پر رکھ دیا۔ اسلم مسکرائے اور کہا، میرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول کے رخسار میرے رخساروں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی اثنا میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ سلیم، آپ امام حسین علیہ السلام کے باوفا غلام تھے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ جون، جن کو جون بن حوی کہا جاتا ہے، جون حبشی تھے اور فضل بن عباس بن عبد المطلب کی ملکیت میں تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 150 اشرفی میں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو بخش دیا تھا۔ جون حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ ربضہ کی جلا وطنی میں بھی ساتھ نبھایا۔ جب 32 ہجری میں ابو ذر غفاری کی شہادت ہوئی تو مدینہ لوٹ آئے اور علی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ پھر امام حسن و امام حسین کے پاس رہے۔ روز عاشور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو جہاد کی اجازت چاہی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو خصوصی طور پر اجازت دیتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، ہماری وجہ سے مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اشک بار ہو گئے، خود کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور عرض کیا، فرزند رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راحت کے دنوں میں تو آپ کے ساتھ رہوں اور سختی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ اپنے صدقے میں مجھے جنت کا حقدار بنا دیجئے کہ میری بو خوشبو سے بدل جائے اور میرا حسب شریف ہو جائے اور میرا رنگ سفید ہو جائے۔ بخدا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ یہ سیاہ خون آپ لوگوں کے باشرف خون میں نہ مل جائے۔ آخر اس پرجوش فداکار کو نواسۂ رسول نے اذن جہاد عطا کیا اور وہ میدان کارزار میں اترے اور مصروف قتال ہوئے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کفار لوگ دیکھیں گے ایک سیاہ غلام کی جنگ کو جو وہ اپنی سیکل شدہ شمشیر کے ساتھ کرے گا جو کاٹنے والی ہے، اور یہ تلوار آل محمد کے دفاع میں چلے گی، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ حبشی غلام کیسے اپنی زبان اور ہاتھ سے اولاد رسول کا دفاع کرتا ہے۔ ناظرین، جون بے جگری سے لڑے اور رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فرزند بطول سرہانے تشریف لائے، جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور پھر اپنے رخ انور کو جون کے چہرے پر رکھ دیا۔ جون نے آنکھیں کھولیں اور متبسم ہوئے اور مباحات کرتے ہوئے کہا، مجھ جیسا کون ہوگا جس کے رخساروں پر فرزند رسول کے رخسار ہیں؟ اب امام علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کی بو کو خوشبو سے بدل دے اور اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما، اور جون اور ہم محمد و آل محمد کے درمیان رشتہ معرفت قرار دے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ جب شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ جون کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن حارث، یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے۔ علامہ مامکانی کے مطابق آپ نے زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پایا، یعنی آپ کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں محکمہ پولیس کے آفیسر رہے، پھر آذربائیجان کے حاکم بھی رہے۔ جب نواسۂ رسول عازم کربلا ہوئے تو ہم سفر ہوئے اور 10 محرم الحرام کو حملہ اولا میں رتبہ شہادت کو پا لیا۔ رافع بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مسلم بن کثیر آرج کے غلام تھے۔ ان کے آقا مسلم پہلے حملے میں شہید ہوئے جبکہ رافع نے بعد الظہر شہادت پائی۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر سلام کہا گیا ہے۔
उकबा इब्ने समआन, ये बीबी रुबाब सलामुल्लाह अलैहा के गुलाम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के घोड़ों की देखभाल पर मामूर थे। गुलाम होने की वजह से लश्कर यजीद ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कत्ल नहीं किया। इन्हीं से एक मक्तल, जिसे मक्तल इब्ने समआन कहते हैं, मंसूब है। उस मक्तल में खुसूसियत ये है कि उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने साद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बयान किया गया है, जिसके ऐनी शाहिद उकबा खुद हैं। उस गुफ्तगू में इमाम ने कतअन ये नहीं फरमाया था कि मुझे छोड़ दो, मैं हिंद या किसी और तरफ निकल जाता हूँ। नाजरीन, इस मजमून की तैयारी में जिन कुतुब से मदद ली गई वो ये हैं: बुनियानुल मरसूस, मुसन्निफ अल्लामा हैदर अब्बास; हदीस करबला तालिब जौहरी; शोहदाए करबला सहीफाए करबला अली नजरी मुनफरिद; सआदतुद्दारैन मोहम्मद हुसैन ढक्कू; बिहारुल अनवार; अब्सारुल ऐन; शुजाआने करबला; असहाबे हुसैन ज़मीर अख्तर नकवी। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।